اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامت سنائیں گے جب حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی حفاظت ایک سانپ نے کی۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جب بچپن میں حضرت بابا بلے شاہ کو مارنے کے لیے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تو پھر ایک بڑے اژدہا نے کیسے آپ رحمت اللہ علیہ کی حفاظت کی اور اس شخص سے بچایا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ بچپن میں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ حصول علم کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی چراتے تھے، کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ بکریاں چرانا ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اس لیے بڑے بڑے بزرگ اس سنت رسول پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ خیر، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی بکریاں چراتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جو بکریاں چراتے تھے، جو جانور آپ ساتھ لے جاتے، ان میں آپ رحمت اللہ علیہ کے اپنے جانور بھی تھے اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھی آپ رحمت اللہ علیہ چرایا کرتے تھے۔ ایک دن حسب عادت حضرت بابا بلے شاہ مویشیوں کو چرانے کے لیے گاؤں سے باہر چراگاہ کی طرف نکل گئے۔ اب سب چوپائے کھیتوں میں چر رہے تھے اور حضرت بابا بلے شاہ، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی اور آپ چھوٹے تھے، اس لیے آپ تھک گئے اور آپ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ جیسے ہی درخت کے نیچے بیٹھے تو کھیتوں میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور موسم بہت اچھا تھا۔ اس وجہ سے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو اسی درخت کے نیچے نیند آ گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی بکریاں، آپ رحمت اللہ علیہ کے جانور کھیتوں میں چر رہے تھے، وہ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ کے جانور لوگوں کی فصلوں میں چلے گئے۔ اب حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے جانور اور آپ کے مویشی جیون خان نامی ایک زمیندار کے کھیت میں چلے گئے۔ اس جیون خان نامی زمیندار کا یہ چنے کا کھیت تھا اور حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے جانور جب کھیت میں داخل ہوئے تو کھیت کو نقصان پہنچ گیا، لیکن حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ دوسری طرف یہ جیون خان نامی زمیندار اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہیں آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کے چنے کے کھیت میں کسی کے جانور آ گئے ہیں تو اس کو بہت غصہ آ گیا اور یہ ایک بڑی سی لاٹھی لے کر اس چرواہے کو مارنے کے لیے نکلا جس کے جانور اس جیون خان نامی زمیندار کی چنے کی فصل میں موجود تھے، اور جانوروں نے چنے کی فصل کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اب یہ جیون خان نامی زمیندار تلاش کرتے کرتے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تک آ پہنچا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اس وقت بھی سوئے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی جیون خان غصے میں حضرت بابا بلے شاہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، کیونکہ اس وقت صرف حضرت بابا بلے شاہ مویشی چرا رہے تھے، تو اس جیون خان نامی شخص نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا حضرت بابا بلے شاہ کے سر کے اوپر کھڑا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس جیون خان نامی زمیندار نے یہ سمجھا کہ شاید اس بڑے اژدہا نے آپ کو ڈس لیا ہے اور اب آپ اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے ہیں، کیونکہ یہ جیون خان نامی شخص اسی علاقے اور اسی بستی کا تھا جہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے جیون خان نامی زمیندار آپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ یہ زمیندار سید زادوں کی بہت عزت کرتا تھا اور اسے اس طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی موت کا
بہت صدمہ ہوا۔ یہ دم بخود بھاگتا ہوا سیدھا بستی میں داخل ہوا اور حضرت سخی محمد درویش رحمت اللہ علیہ تک پہنچا اور ساری کہانی آپ کو سنا دی، کس طرح سید زادے کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور آپ کا سید زادہ درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت سخی محمد درویش رحمت اللہ علیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بستی کے چند معزز لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جیون خان زمیندار کے ساتھ اس جگہ کی طرف چل پڑے جس جگہ پر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر حضرت بابا بلے شاہ کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا آپ رحمت اللہ علیہ کے سرہانے کھڑا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ وہیں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس اژدہا نے اتنے سارے لوگ ایک ساتھ دیکھے تو اژدہا نے اپنا سر زمین پر رکھا اور پھر چلتا ہوا قریب ہی جھاڑیوں میں کہیں چھپ گیا۔ گاؤں والوں نے اس اژدہا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تاکہ اس کو ڈھونڈ کر مارا جائے تاکہ آئندہ یہ کسی اور کو نہ ڈس سکے، لیکن یہ اژدہا ایسا گم ہوا کہ پھر انہیں نظر نہ آیا۔ وہ قریب ہی پڑی ہوئی جھاڑیوں میں چھپا تھا لیکن پھر نظر نہ آ سکا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی لوگوں کا شور اور لوگوں کی آوازیں سن کر بیدار ہو چکے تھے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ارد گرد اتنے لوگوں کو دیکھا تو آپ تھوڑا پریشان ہوئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے والد گرامی نے سینے سے لگایا اور ساری بات بتا دی۔ آخر کار لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ اژدہا حضرت بابا بلے شاہ کو ڈسنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے آیا تھا، کیونکہ جس غصے اور غیظ کے ساتھ جیون خان زمیندار حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرف آیا تھا، جب حضرت بابا بلے شاہ کے مویشیوں نے اس کی فصل میں نقصان کیا تھا تو عین ممکن تھا کہ جیون خان زمیندار حضرت بابا بلے شاہ کو اپنے غصے میں کچھ تکلیف دیتا یا گستاخی یا بے ادبی کر بیٹھتا۔ اس لیے جب جیون خان نے وہ سانپ دیکھا تو جیون خان ڈر گیا اور بھاگتا ہوا آپ کے والد گرامی حضرت سخی محمد درویش رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اس طرح حضرت بابا بلے شاہ سانپ سے بھی محفوظ رہے اور جیون خان کے غصے اور غضب سے بھی محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کے ذریعے حضرت بابا بلے شاہ کی حفاظت فرمائی۔